بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پر اعتراضات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج آپ کے سامنے امام صاحب پر تیسرے اعتراض کو نقل کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یوسف جے پوری نے اپنی کتاب حقیقت الفقہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور اجماع صحابہ۔ اس کے تحت انہوں نے علامہ کمال الدین دمیری کی کتاب حیات الحیوان کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو جنین ہے وہ صحابہ کے اجماع کے مطابق وہ حلال ہے، جبکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ وہ عبارت نقل کرتے ہیں کہ فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِي فِي الْحَاوِي وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَالْأَوْزَاعِي وَالثَّوْرِي وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد وَإِسْحَاقُ وَإِمام أحمد وَتَفَرَّدَ أَبُو حنیفہ بتحریم عقلہ۔ یہاں انہوں نے دو باتیں ذکر کی ہیں حیات الحیوان کی عبارت کی۔ پہلی بات تو یہ نقل کی ہے کہ اجماع صحابہ یہ ہے کہ جنین جو ہے وہ حلال ہے، اور اسی طرح اس کو نقل کیا ہے علامہ ماوردی نے اپنی کتاب حاوی کے اندر، اور اسی طرح امام مالک فرماتے ہیں، امام اوزاعی کہتے ہیں، امام ثوری کہتے ہیں، امام ابو یوسف کہتے ہیں، امام محمد، امام ابو اسحاق، امام احمد، یہ سارا کا فتویٰ یہ ہے کہ جنین جو ہے حلال ہے، اور صحابہ کا اجماع بھی یہی ہے۔ وَتَفَرَّدَ ابو حنیفہ بتحریم عقلہ، اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ گویا وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہیں، اور تمام ائمہ کے خلاف ہیں، کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ جنین حلال ہے، اور ائمہ کا اتفاق ہے کہ جنین جو ہے وہ حلال ہے، اس پر جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صرف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحریم وہ حرام ہے، اس کا کھانا، یہ صرف امام ابو حنیفہ کا تفرد ہے، وہ اکیلے ہیں، صحابہ ایک طرف ہیں، ائمہ اعظام ایک طرف ہیں، حتیٰ کہ آپ کے شاگرد بھی آپ کے مخالف ہوں گے، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جنین کو حرام کہہ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اس عبارت کے اندر بھی انہوں نے خیانت کی ہے۔ آپ جہاں سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا جو قول نقل کیے ہیں، اس کے آخر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے بِتَحْرِيمِهِ عَقْلَهُ، اس کا کھانا حرام ہے، اور اس کے بعد یہ عبارت موجود ہے حیات الحیوان کے اندر، مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَبِقَوْلِهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمْكُ وَالْجَرَاحَ وَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ وَهَٰذِهِ مَيْتَةٌ ثَالِثَةٌ لَمْ تُذْكَرْ، کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جو ان کا تفردہ قول کہہ کر یہ کہہ دیا ہے کہ اجماع کے خلاف ہیں، اس کی جو دلیل تھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی، اس کو یوسف جے پوری صاحب نے ہضم کر دیا ہے، اس کو نقل نہیں کیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے دو دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل کیا دی ہے کہ قرآن کی آیات ہے، نص قطعی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرمت علیکم المیتہ، جو مردار ہے وہ حرام ہے۔ پہلے یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ جنین کس کو کہا جاتا ہے۔ جنین اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے، جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ نکلے، اگر وہ بچہ مردہ ہو تو بے اجماع تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو جنین کہا جاتا ہے، کہ یعنی جانور کو ذبح کیا جائے، اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلے وہ مردہ ہو،
تو اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یوسف جے پوری نے اسی کا کہا ہے کہ اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے، اس کے پیٹ پہ سے بچہ نکلے اور وہ مردہ ہو، اس مردہ کا کھانا حلال ہے۔ اور یہ اس پر اجماع صحابہ ہے، اور اس پر جو ہے تمام ائمہ اعظام یہی کہتے ہیں، جبکہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ اب امام ابو حنیفہ ان کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ 2 دلیلوں کی وجہ سے۔ پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ مردار حرام ہے تمہارے اوپر خون جو ہے حرام ہے۔ اب سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے یہ مردار ہے، اور اس کا نص قطعی سے ثابت ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر 2 خون اور 2 مردار حلال ہیں۔ 2 مردار کون سے ہیں؟ ایک مچھلی، دوسرا ٹڈی۔ اگر یہ مردار ہیں تو تمہارے اوپر حلال ہیں۔ اسی طرح آپ نے کہا تلی، اور اسی طرح تلی کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری جو ہے وہ جگر جو ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، کہ وہ کیا کہا کہ جگر اور تلی یہ 2 جو ہے خون بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جنین ہے یہ تیسرا مردار ہے، جس کا نہ قرآن میں تذکرہ ہے نہ حدیث مبارک میں تذکرہ ہے، اس لیے یہ تیسری چیز ہے، یہ حرام ہے، تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جبکہ یوسف جے پوری اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کھانا حلال ہے، اور اس کو اجماع صحابہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ اجماع صحابہ کی جہاں تک بات ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو قول ہے یہ بغیر دلیل کے ہے۔ اس پر علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب حاوی میں تذکرہ کیا ہے اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی، تو اس لیے اجماع صحابہ بھی اس طرح نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو صحابہ کے زمانے کے اندر مفتی تھے، ان کا قول بھی وہی ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قول ہے۔ جو صحابہ کے زمانے کے اندر حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، جو اس وقت کا فتویٰ ہے، صحابہ کے زمانے کا فتویٰ ہے، جو صحابہ کے، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ کا اجماع ہے، حالانکہ صحابہ کے زمانے کا جو فتویٰ ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ سیدنا حماد فرماتے ہیں کہ جاندار کا ذبح 2 جانداروں کا ذبح نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر وہ چیز اس کے جانور کے پیٹ سے زندہ نکل آئے تو اس کا ذبح کرنا بالاجماع ضروری ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مردار ہے، اس کا ذبح، ایک چیز کے ذبح کو 2 چیزوں کے ذبح کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی وہی ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اس فتوے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ جنین کیا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کے مطابق حرام ہے، اور علامہ جو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے فتوے کے مطابق وہ حرام ہے۔ یہی فتویٰ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔